الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھی زبان، یہ مضمون غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ 146 تا 163 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی رسالہ میٹھی زبان کے 17 صفحات پڑھ یا سن لے، اسے دل آزار تیکھے لہجے سے بچا کر دلوں میں خوشیاں داخل کرنے والی میٹھی زبان عطا فرما، آمین۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کاش میں درخت ہوتا، اے عاشقان رسول، عالم دین کی شان عظمت نشان میں بے ادبی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسی بھول ہو گئی جس سے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑ گیا تو خدا کی قسم بہت رسوائی ہوگی کہ بروز قیامت کافروں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا، جہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں زبان کی لغزشوں سے بھی بچائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان قبر و آخرت کے معاملے میں اللہ پاک سے بہت ڈرتے تھے۔ غلبہ خوف کے وقت ان حضرات کی زبان سے بسا اوقات اس طرح کے کلمات ادا ہوتے تھے: کاش ہمیں دنیا میں بطور انسان نہ بھیجا جاتا کہ انسان بن کر دنیا میں آنے کے باعث اب خاتمہ بالایمان، قبر و قیامت کے امتحان وغیرہ کے کٹھن مراحل درپیش ہیں۔ ایک بار حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے خوف خدا میں ڈوب کر فرمایا: اگر تم وہ جان لو جو موت کے بعد ہونا ہے تو تم پسندیدہ کھانا پینا چھوڑ دو، سایہ دار گھروں میں نہ رہو بلکہ ویرانوں کا رخ کر جاؤ اور تمام عمر آہو زاری میں بسر کر دو۔ اس کے بعد فرمانے لگے: کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، میں بجائے انسان کے کوئی پودا ہوتا، یا نخل بن کے طیبہ کے باغ میں کھڑا ہوتا۔ نخل کھجور کا درخت اور عام درخت، کاش مجھے ذبح کر دیا جاتا۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق جلد 47 صفحہ 193 پر حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے یہ کلمات نقل کیے ہیں: کاش میں دمبا ہوتا، مجھے کسی مہمان کے لیے ذبح کر دیا جاتا، مجھے کھاتے اور کھلا دیتے۔ جاں کنی کی تکلیفیں ذبح سے ہیں بڑھ کر، کاش مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا۔ مرغ زار طیبہ کا کاش ہوتا پروانہ، گرد شمع پھر پھر کر کاش جل گیا ہوتا۔ کاش خر یا خچر یا گھوڑا بن کر آتا اور آپ نے بھی کھونٹے سے باندھ کر رکھا ہوتا۔ جاں کنی نزا کا علم یعنی انسان کی روح نکلنے کا عمل، زارے یعنی سبزہ زار، خر یعنی گدھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آہ میرے گناہ، اے عاشقان رسول،
علماء کرام کا مقام سمجھنے، ان کے احترام کا جذبہ پانے، غیبت کرنے سننے کی عادت نکالنے، نمازوں اور سنتوں کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے، اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ عاشقان رسول کی صحبت اٹھانے کا ایک بہترین ذریعہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے۔ ان میں قرآن کریم پڑھیے، اگر پڑھے ہوئے ہیں تو پڑھائیے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے عرض ہے، ایک اسلامی بھائی گناہوں بھرے مختلف معاملات میں مصروف رہا کرتے تھے، جن میں معاذ اللہ VCR کی لیڈ سپلائی کرنا، راتوں کو اوباش لڑکوں کے ساتھ گھومنا، روزانہ 2 بلکہ 3 فلمیں دیکھنا، ویرائٹی پروگرامز میں راتیں کالی کرنا شامل تھا۔ الحمدللہ باب المدینہ کراچی کے علاقے نیا آباد کے ایک اسلامی بھائی کی مسلسل انفرادی کوشش کی برکت سے علاقے کے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں ان کی جانے کی ترکیب بنی، اور اس طرح عاشقان رسول کی صحبت ملی، اور وہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم سدا مدنی ماحول، ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی، ہے بے حد محبت بھرا مدنی ماحول۔ تعلیم قرآن کے 2 فضائل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عموماً روزانہ عشاء کے بعد ہزارہا مدرسۃ المدینہ قائم کیے جاتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تعلیم قرآن کریم کے فضائل کے کیا کہنے، چنانچہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات، صفحہ 127 سے 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نمبر 2، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے وہ اس پر شاق ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گستاخ رسول کا انجام۔ اے عاشقان رسول، اگر غیبت کی کثرت کے سبب رب العزت ناراض ہوا اور حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹ گئے اور ایمان برباد ہو گیا، اور کوئی بدنصیب معاذ اللہ کافر ہو کر مرا، تو خدا کی قسم کہیں کا نہ رہے گا۔ کفر پر مرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کافروں کے انجام کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے ارشاد پڑھیے اور توبہ توبہ کیجیے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے خوب کڑیے۔ چنانچہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ملفوظات اعلی حضرت 504 صفحات، صفحہ 147 پر ہے۔ ایک مرتبہ عاص، جو کہ بہت بڑا گستاخ رسول کافر تھا، وہ سفر کو گیا۔ تکان یعنی تھکن کے باعث ایک درخت سے تکیہ یعنی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جبریل امین علیہ السلام بحکم رب العالمین تشریف لائے اور اس کا سر پکڑ کر درخت سے ٹکرانا شروع کیا۔ وہ چلاتا تھا کہ ارے کون میرے سر کو درخت سے ٹکرا رہا ہے؟ اس کے ساتھی کہتے تھے کہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔
یہاں تک کہ جہنم واصل ہوا، یعنی مر کر جہنم پہنچا۔ قیامت کے دن ابو جہل جہنمی کی سب سے جدا حالت ہوگی۔ یہ اپنے آپ کو معاذ اللہ عزیز و کریم کہا کرتا، یعنی عزت والا و کرم والا۔ داروغہ دوزخ یعنی دوزخ کے نگران فرشتے کو حکم ہوگا کہ اس کے سر پر گرز مارو، جس کے لگتے ہی ایک بڑا خلا یعنی بہت بڑا گڑھا سر میں ہو جائے گا، اور جس کی وسعت اتنی نہ ہوگی جتنی تم خیال کرتے ہو، بلکہ جس کی ایک داڑھ کوہ احد یعنی احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اس کے سر پھٹنے سے جو خلا یعنی گڑھا ہوگا وہ کس قدر وسیع ہوگا۔ غرض اس خلا یعنی گڑھے میں جہنم کا کھولتا ہوا پانی بھرا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا غق انکا انت العزیز الکریم، ترجمہ کنز ایمان، چکھ تو عزت و کرم والا ہے۔ اور کافر کو یہی پانی پلایا جائے گا کہ جب منہ کے قریب آئے گا منہ اس میں گل کر گر پڑے گا، اور جب پیٹ میں اترے گا آنتوں کے ٹکڑے کر دے گا، اور اس پانی کو ایسا پیئیں گے جیسے تونس یعنی نہ بجھنے والی پیاس کے مارے اونٹ بھوک سے بیتاب ہوں گے۔ تو خاردار تھوہڑ یعنی ایک خاردار زہریلا پودا جس کے پتے سبز اور پھول رنگ برنگے ہوتے ہیں، کھولتا ہوا چرخ دیے یعنی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ابلتا ہوا کھلائیں گے، جو پیٹ میں جا کر کھولتے ہوئے پانی کی طرح جوش مارے گا اور بھوک کو کچھ فائدہ نہ دے گا۔ انواع یعنی طرح طرح کے عذاب ہوں گے، ہر طرف سے موت آئے گی اور مریں گے کبھی نہیں، نہ کبھی ان کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی ہوگی۔ خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گرمیوں میں روزہ آسان مگر چپ رہنا مشکل۔ جن لوگوں کی زبان قینچی کی طرح چلتی رہتی ہے وہ جھوٹ، غیبت، تہمت اور چغلی وغیرہ آفتوں میں اکثر مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ واقعی زبان پر قفل مدینہ لگانا یعنی اس کو قابو میں رکھنا نہایت ضروری ہے، اگرچہ یہ مشکل ہی صحیح، مگر کوشش کریں گے تو اللہ کریم آسانی کر دے گا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ منہاج العابدین میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا یونس بن عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا نفس بصرہ جیسے گرم شہر کے اندر، اور وہ بھی سخت گرمیوں میں روزہ رکھنے کی تو قوت رکھتا ہے، مگر فضول گوئی سے زبان کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر ان تین اصولوں کو پیش نظر رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل بڑا نفع ہوگا۔ نمبر 1، بری بات کہنا ہر حال میں برا ہے۔ نمبر 2، فضول بات سے خاموشی افضل ہے۔ نمبر 3، بھلائی کی بات کرنا خاموشی سے بہتر ہے۔ میری زبان پہ قفل مدینہ لگ جائے، فضول گوئی سے بچتا رہوں سدا یا رب، کرے نہ تنگ خیالات بد کبھی کر دے، شعور و فکر کو پاکیزگی عطا یا رب، بوقت نزع سلامت رہے میرا ایمان، مجھے نصیب ہو توبہ ہے التجا یا رب۔ جگر کا کینسر ٹھیک ہو گیا، زبان پر قفل مدینہ لگانے کا ذہن بنانے، غیبت کرنے سننے کی عادت مٹانے، نمازوں اور سنتوں پر عمل کا جذبہ بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت دوبارہ سفر کیجیے، اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ یعنی محاسبے
کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے، اور جہاں کہیں درس فیضان سنت ہوتا دیکھیں اس میں خوش دلی کے ساتھ بنیت ثواب ضرور شرکت فرمائیں۔ نیز ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کی حاضری کسی صورت میں بھی ترک نہ فرمائیں۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک ایمان افروز مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ گلستان مصطفیٰ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے۔ میں نے ایک ایسے اسلامی بھائی کو مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہونے والے دعوت اسلامی کے بین الاقوامی سنت برے 3 دن کے اجتماع کی دعوت پیش کی، جن کی بیٹی کو جگر کا کینسر تھا۔ وہ دعائے شفا کرنے کا جذبہ لیے سنت برے اجتماع میں شریک ہو گئے۔ انہوں نے اجتماع پاک میں خوب دعا کی۔ الحمدللہ واپسی کے بعد جب اپنی بیٹی کا چیک اپ کروایا تو یہ دیکھ کر ڈاکٹر حیران و ششدر رہ گئے کہ اس کے جگر کا کینسر ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ورطہ حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ آخر کینسر گیا کہاں، جبکہ اجتماع پاک میں جانے سے پہلے مریضہ کی حالت اس قدر خراب تھی کہ اس کے جگر سے روزانہ کم از کم 1 سرنج بھر کر مواد نکالا جاتا تھا۔ الحمدللہ اجتماع پاک مدینۃ الاولیاء ملتان میں شرکت کی برکت سے اب اس لڑکی کے جگر میں کینسر کا نام و نشان تک نہ رہا تھا۔ الحمدللہ تادم بیان وہ لڑکی اب نہ صرف روبہ صحت ہے بلکہ اس کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ اگر درد سر ہو کہیں کینسر ہو، دلائے گا تم کو شفا مدنی ماحول، شفائیں ملیں گی بلائیں ٹلیں گی، یقیناً ہے برکت بھرا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کوئی مرض لا علاج نہیں، اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے سنت ور اجتماع کی برکت سے ڈاکٹروں کے بقول لا علاج مانا جانے والا کینسر بھی ٹھیک ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوا نہ ہو۔ چنانچہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب گھریلو علاج 113 صفحات صفحہ 7 پر ہے۔ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، ہر بیماری کی دوا ہے۔ جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ کینسر کے 2 علاج۔ نمبر 1، پسا ہوا کالا زیرہ 3 گرام دن میں 3 مرتبہ پانی سے استعمال کیجیے۔ نمبر 2، روزانہ چٹکی بھر پسی ہوئی خالص ہلدی کھانے سے انشاءاللہ کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ غیبت کے مختلف طریقے۔ اے عاشقان رسول، غیبت صرف زبان ہی سے نہیں اور طریقوں سے بھی کی جا سکتی ہے، مثلا نمبر 1 اشارے سے، نمبر 2 لکھ کر، نمبر 3 مسکرا کر۔ مثلا آپ کے سامنے کسی کی خوبی بیان ہوئی اور آپ نے طنزیہ انداز میں مسکرا دیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بھلے تعریف کیے جاؤ، میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ نمبر 4 دل کے اندر غیبت کرنا، یعنی بدگمانی کو دل میں جما لینا، مثلا بغیر دیکھے بلا دلیل یا بغیر کسی واضح قرینے کے ذہن بنا لینا کہ فلاں میں وفا نہیں ہے، یا فلاں نے ہی میری چیز چرائی ہے، یا فلاں نے یوں ہی گپ لگا دیا ہے، وغیرہ۔ نمبر 5 الغرض ہاتھ پاؤں سر ناک ہونٹ زبان آنکھ ابرو پیشانی پر بل ڈال کر یا لکھ کر، فون پر SMS کر کے، انٹرنیٹ پر چیٹنگ کے ذریعے، برقی ڈاک یعنی ای میل سے، یا کسی بھی انداز سے کسی کے اندر موجود برائی یا خامی دوسرے کو بتائی جائے، وہ غیبت میں داخل ہے۔ مومنوں پر 3 احسان کرو۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم سے مومنوں کو اگر 3 فوائد حاصل ہوں تو تم محسنین یعنی احسان کرنے والوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ نمبر 1 اگر انہیں نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ۔ نمبر 2 انہیں خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ بھی نہ کرو۔ نمبر 3 ان کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی مت کرو۔ مسلمان کی بھلائی بیان کرنے والوں کے لیے فرشتوں کی دعا۔
مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا مجاہد رحمت اللہ علیہ، جن کا 103 ہجری میں مکہ معظمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں سجدے کی حالت میں وصال ہوا، فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنے اسلامی بھائی کا بھلائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ رہنے والے فرشتے اسے دعا دیتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی اس کی مثل ہو، اور جب کوئی اپنے بھائی کو برائی یعنی غیبت وغیرہ سے یاد کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں تم نے اس کی پوشیدہ بات ظاہر کر دی، ذرا اپنی طرف دیکھ، اور اللہ پاک کا شکر کر کے اس نے تیرا پردہ رکھا ہوا ہے۔ مجرم ہوں دل سے خوف قیامت نکال دو، پردہ گناہ گار پہ دامن کا ڈال دو۔ میٹھے بول کی میٹھی حکایت، اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے مسلمان کے بارے میں بھلائی والا میٹھا بول بولنے والے کو فرشتے دعائے خیر سے نوازتے ہیں اور غیبت وغیرہ کرنے والوں کو تنبیہ کرتے ہیں، لہذا ہمیں ہمیشہ زبان سے میٹھا بول ادا کرنے کی سعی کرنی چاہیے، اور میٹھا بول تو پھر میٹھا بول ہے، اس کی مٹھاس وہ رنگ لاتی ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اس ضمن میں ایک حکایت سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ خراسان کے ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کو خواب میں حکم ہوا تاتاری قوم میں اسلام کی دعوت پیش کرو۔ اس وقت ہلاکو کا بیٹا تگودار برسر اقتدار تھا۔ وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ سفر کر کے تگودار کے پاس تشریف لے آئے۔ سنتوں کے پیکر باریش مسلمان مبلغ کو دیکھ کر اسے مسخری سوجی اور کہنے لگا میاں یہ تو بتاؤ تمہاری داڑھی کے بال اچھے یا میرے کتے کی دم؟ بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی مگر چونکہ وہ ایک سمجھدار مبلغ تھے لہذا نہایت نرمی کے ساتھ فرمانے لگے میں بھی اپنے خالق و مالک اللہ کریم کا کتا ہوں، اگر جان نثاری اور وفاداری سے اسے خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اچھا، ورنہ آپ کے کتے کی دم ہی مجھ سے اچھی۔ چونکہ وہ ایک باعمل مبلغ تھے، غیبت و چغلی، عیب جوئی اور بد کلامی نیز فضول گوئی وغیرہ سے دور رہتے ہوئے اپنی زبان ذکر اللہ سے ہمیشہ تر رکھتے تھے، لہذا ان کی زبان سے نکلے ہوئے میٹھے بول تاثیر کا تیر بن کر تگودار کے دل میں پیوست ہو گئے کہ جب اس نے اپنے زہریلے کانٹے کے جواب میں اس باعمل مبلغ کی طرف سے خوشبودار مدنی پھول پایا تو پانی پانی ہو گیا اور نرمی سے بولا آپ رحمت اللہ علیہ میرے مہمان ہیں، میرے ہی یہاں قیام فرمائیے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ اس کے پاس مقیم ہو گئے۔ تگودار روزانہ رات آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نہایت شفقت کے ساتھ اسے نیکی کی دعوت پیش کرتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی انفرادی کوشش نے تگودار کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ وہی تگودار جو کل تک اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے تھا آج اسلام کا شہدائی بن چکا تھا۔ اسی باعمل مبلغ کے ہاتھوں تگودار اپنی پوری تاتاری قوم سمیت مسلمان ہو گیا۔ اس کا اسلامی نام احمد رکھا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک مبلغ کے میٹھے بول کی برکت سے وسط ایشیا کی خونخوار تاتاری سلطنت اسلامی حکومت سے بدل گئی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھی زبان، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مبلغ ہو تو ایسا، اگر تگودار کے تیکھے جملے پر وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ غصے میں آ جاتے تو ہرگز یہ مدنی نتائج برآمد نہ ہوتے۔ لہذا کوئی کتنا ہی غصہ دلائے ہمیں اپنی زبان کو قابو میں ہی رکھنا چاہیے کہ جب یہ بے قابو ہو جاتی ہے تو بعض اوقات بنے بنائے کھیل بھی بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ میٹھی زبان ہی تو تھی کہ جس کی شیرنی اور چاشنی نے تگودار جیسے وحشی اور خونخوار انسان بدتر از حیوان کو انسانیت کے بلند و بالا منصب پر فائز کر دیا۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔
ذکر و دعا کے انداز پر غیبت۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم جلد 3 میں سب سے بدترین غیبت کا تذکرہ کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا ہے اس کی روشنی میں عرض کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ بعض لوگ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ہوشیار ہوتے ہیں اور وہ شیطان کے جھانسے میں آ کر الحمدللہ سبحان اللہ کہہ کر نیز دعائیہ جملے بول کر غیبت بلکہ ساتھ ہی ساتھ ریاکاری کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں۔ مثلا شخصیات یا ارباب اقتدار کی طرف میلان رکھنے والے کسی آدمی کا تذکرہ نکلنے پر صاف لفظوں میں برائی کرنے کے بجائے کچھ اس طرح بولیں گے: الحمدللہ وزیروں، افسروں اور سرمایہ داروں سے اپنا کوئی واسطہ نہیں، ان دنیا داروں کے آگے کون ذلیل ہو۔ یوں انڈائریکٹ اس مخصوص آدمی کی جو بڑے لوگوں سے میل جول رکھتا ہے غیبت ہو چکی۔ یا کسی کی بات چلنے پر اس کے بارے میں یوں کہیں گے: ہم بے حیائی سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہیں، الہی خیر فرما۔ یوں ذکر و دعا کے انداز میں کسی مخصوص آدمی کے تذکرے کے موقع پر بلا اجازت شرعی اس کے بے حیا ہونے کا اظہار کر کے اس کی غیبت میں مبتلا ہوئے اور بند لفظوں میں اپنی پارسائی یعنی با حیا ہونے کا اعلان کر کے ریاکاری کی تباہ کاری میں جا پڑنے کا خطرہ مول لیا۔ اسی انداز میں دعا ہی دعا کے اندر مخصوص آدمیوں کی دیگر خامیوں کے انڈائریکٹ یعنی بند الفاظ میں تذکرے کر ڈالتے اور ثواب کے بجائے عذاب کے حقدار بنتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات کسی کی تعریف کر کے بھی غیبت کی عمیق یعنی گہری کھائی میں جا پڑتے ہیں۔ مثلا کہیں گے: سبحان اللہ فلاں پکا نمازی پرہیزگار ہے، اس کے اخلاق بھی عمدہ ہیں، مگر بیچارہ ایسی بات میں مبتلا ہے جس میں ہم سبھی گھرے ہوئے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اس میں صبر کی کمی ہے۔ دیکھا آپ نے شیطان نے کس قدر چالاکی کے ساتھ تعریف کروا کر اور قائل کی تواضع اور انکساری خود اپنی ہی زبانی بلوا کر اگلے کو بے صبر کہلوا کر غیبت کی آفت میں پھنسا دیا۔ اس مثال کو آسان انداز میں یوں سمجھیے جیسا کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ یار وہ ہے تو شریف آدمی مگر اس کا میری طرح دل ذرا چھوٹا ہے، اس کو یوں تو دین سے بہت محبت ہے مگر میری طرح نمازوں میں سست ہے، فلاں آدمی اچھا ہے مگر میری طرح ٹھنڈا ہے کہ استنجا خانے میں جاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے وغیرہ۔ اس طرح بعض اوقات کسی کے عیب یا اس کی خطا کا یوں تذکرہ کیا جاتا ہے: بیچارے سے غصے ہی غصے میں فلاں کو تھپڑ مار دینے کی جو بھول ہوئی ہے اس پر مجھے سخت افسوس ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک رحم فرمائے۔ اس طرح دعا کے انداز میں اس مسلمان کے غصے میں آ کر ظلماً کسی کو تھپڑ جڑ دینے کے عیب و خطا کا تذکرہ کر ڈالا اور غیبت کی مصیبت گلے پڑی۔ دعا والی مثال دینے کے بعد حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اظہار افسوس اور دعا میں یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، دعا کرنی ہی تھی تو نماز کے بعد چپکے سے بھی کی جا سکتی تھی، اور اگر افسوس ہی تھا تو اس کی خطا کا جو اب اس نے ڈنکا بجایا اس پر بھی افسوس ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح اگر کسی کے گناہ کا پتہ لگ جاتا ہے تو بعض نادان لوگ سب کے سامنے اس طرح کہتے ہیں: بیچارہ مثلا فلاں کے پیسے خرد برد کرنے کی بہت بڑی آفت میں پھنس گیا ہے، اللہ پاک اس کی اور ہماری توبہ قبول فرمائے۔ یہ دعا بھی حقیقت میں دعا نہیں بلکہ غیبت کا ایک بدترین انداز ہے۔ قیامت کا ہوش روبہ منظر۔ اے عاشقان رسول، غیبت کی حقیقت کو سمجھنے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا ذہن بنائیے، خود کو قہر الہی سے ڈرائیے اور ذرا قیامت کے ہوش ربا منظر کو تصور میں لائیے۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بحر شریعت جلد اول 1250 صفحات صفحہ 133 تا 135 کے مضمون کا خلاصہ ہے۔ اس وقت سورج 4000 برس کی راہ پر ہے اور اس طرف اس کی پیٹھ ہے
قیامت کے دن سورج صرف 1 میل پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف ہوگا، بھیجے کھولتے ہوں گے، اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر، کسی کے سینے، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے۔ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے، اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے روندتے اس پر گزریں گے۔ جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے، اس طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چرائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار، کون کس کا مددگار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر۔ عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے، ولیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، 1 ہو، 2 ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں تو کوئی بیان بھی کرے۔ 1000 مصائب اور وہ بھی ایسے شدید کہ العما، اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے، 2-4 دن، 2-4 ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن کہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ لوگ مطالبے کر رہے ہوں گے، اے عاشقان رسول، ایسے ہوش ربا حالات میں چاروں جانب سے نفسی نفسی کی آواز بلند ہوگی، ہر طرف سے واویلا کی آواز کان میں پڑے گی، دوزخ سامنے جوش مارتی ہوئی ہوگی، ہر حق والا اپنے حق کا مطالبہ کرے گا اور رب العزت کی خدمت میں نالش یعنی فریاد کرے گا۔ کوئی کہے گا اس نے میری غیبت کی، اس نے میرا مذاق اڑایا، کوئی بولے گا اس نے مجھ پر ظلم کیا، کوئی کہے گا اس نے مجھے احمق کہا، کوئی کہے گا اس نے مجھے بے وقوف بولا، کوئی پکارے گا اس نے مجھے قتل کیا، کوئی فریاد کرے گا اس نے میرا قرضہ دبا لیا، کوئی کہہ رہا ہوگا اس نے میری کتاب چھپائی، کوئی کہے گا اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور ڈرا دیا تھا، کسی کا دعویٰ ہوگا اس نے مجھے بلا وجہ جھاڑا تھا، کوئی بول رہا ہوگا اس نے میرا عیب کھول دیا تھا، کوئی کہتا ہوگا اس نے مجھے دھکا مارا تھا۔ بہرحال تمام اہل حقوق اور جنہوں نے حق تلف کیے ہوں گے ان کو فرشتے پروردگار کے سامنے حاضر کریں گے۔ یہ لوگ ندامت سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور اللہ پاک ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف فرمائے گا، ہر حق والے کو خوش کرے گا، ان لوگوں کی نیکیاں ان کو دے گا اور ان کی بدیاں ان کے سر ڈالے گا۔ پھر اگر فضل خدا شامل حال ہوا تو ان کی نجات ہو جائے گی، ورنہ جہنم میں پڑے ایک مدت تک جلیں گے۔ شان اور شوکت کے ہونے کا عزیز ہے ابس ارمان، آخر موت ہے، عیش و غم میں صابر و شاکر رہے، ہے وہی انسان، آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبو الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اصلاح کا حسین انداز. پیارے پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی کی بات پہنچتی جو ناگوار گزرتی تو اس کا پردہ رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کا یہ حسین انداز ہوتا کہ ارشاد فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا جو ایسی بات کہتے ہیں، کاش ہمیں بھی اصلاح کا ڈھنگ آ جائے. ہمارا تو اکثر حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو سمجھانا بھی ہو تو بلا ضرورت شرعی سب کے سامنے نام لے کر یا اسی کی طرف دیکھ کر اس طرح سمجھائیں گے کہ بیچارے کی پولیں بھی کھول کر رکھ دیں گے. اپنے ضمیر سے پوچھ لیجئے کہ یہ سمجھانا ہوا یا اگلے کو ذلیل یعنی ڈیگریڈ کرنا ہوا. اس طرح سدھار پیدا ہوگا یا مزید بگاڑ بڑھے گا. یاد رکھیے اگر ہمارے روب سے سامنے والا چپ ہو گیا یا مان گیا تب بھی اس کے دل میں ناگواری سی رہ جائے گی جو کہ بغض و کینہ، غیبت و تہمت وغیرہ کے دروازے کھول سکتی ہے. حضرت سیدتنا ام درداء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جس کسی نے اپنے بھائی کو اعلانیہ نصیحت کی اس نے اسے عیب لگایا اور جس نے چپکے سے کی تو اسے زینت بخشی. البتہ اگر پوشیدہ نصیحت نفع نہ دے تو پھر موقع اور منصب کی مناسبت سے اعلانیہ نصیحت کرے. حاجی مشتاق سنہری جالیوں کے روبرو غیبت کرنے سننے کی عادت نکالنے، نمازوں اور سنتوں کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے اور سنتوں بھرے اجتماع میں از ابتدا تا انتہا مکمل شرکت کیجیے. نہ جانے کس کے صدقے کس پر کب کرم ہو جائے. آپ کی ترغیب کے لیے ایک ایمان افروز مدنی بہار گوش گزار کی جاتی ہے. باب الاسلام سندھ کی ایک مسجد کے مؤذن صاحب نے 2004 میں صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے 3 دن کے سنت و بر اجتماع کی آخری نشست میں جب ذکر اللہ شروع ہوا تو آنکھیں بند کر کے ذکر اللہ میں مست ہو گئے. الحمدللہ ان پر باب کرم کھل گیا اور انہوں نے خود کو مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں پایا. لوگ جوق در جوق طواف خانہ کعبہ میں مشغول تھے. ذکر اللہ کے بعد جب پرسوز انداز میں تصور مدینہ کا سلسلہ شروع ہوا تو الحمدللہ انہوں نے خود کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں پایا. سبز سبز گنبد نگاہوں کے سامنے تھا. اتنے میں سنہری جالیاں جلوے بکھیرنے لگیں. وہاں انہوں نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرحوم نگران خوش الہان نعت خوان بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق عطاری رحمت اللہ علیہ سنہری جالیوں کے روبرو دست بستہ حاضر ہیں. وہ بھی ہاتھ باندھ کر چند قدم پیچھے کھڑے ہو گئے. ان پر رقت طاری تھی، جذبات قابو میں نہ رہے اور وہ دیوانگی کے عالم میں آگے بڑھتے ہوئے سنہری جالیوں کے مزید قریب ہو گئے. کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ مبارک جالیاں کھل گئیں، ہر طرف نور علی نور ہو گیا. ان کا کہنا ہے کہ خدا کی قسم میری نگاہوں کے سامنے مکی مدنی آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما تھے. انہوں نے مجھ گناہگار کو مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے کی سعادت عنایت فرمائی. واللہ ہاتھ ایسے ملائم تھے جس کی کوئی مثال نہیں. کرم تجھ پہ شاہ مدینہ کریں گے تو اپنا لے دل سے ذرا مدنی ماحول خدا کے کرم سے دکھائے گا ایک دن تجھے جلوہ مصطفیٰ مدنی ماحول. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مقدر والوں کے سودے، اے عاشقان رسول مقدر والوں کے سودے ہیں. بس جس پر کرم ہو جائے. ہم سبھی کو چاہیے کہ جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسرت دل میں بڑھائیں
اور تمنائے دیدار میں اشک بہائیں، وہ عاشقان رسول کس قدر بخت بیدار ہیں جو جلوہ یار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں۔ عشاق کی بھی کیا شان ہے، بہار خلد صدقے ہو رہی ہے، روئے عاشق پر کھلی جاتی ہیں کلیاں دل کی تیرے مسکرانے سے۔ دیدار مصطفیٰ کا وظیفہ، عاشقان رسول کی مدنی تحریک، دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ملفوظات اعلی حضرت 561 صفحات، صفحہ 115 تا 116 پر ہے۔ عرض، حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت شریفہ حاصل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ ارشاد، درود شریف کی کثرت، شب میں اور سوتے وقت کے علاوہ ہر وقت تکثیر یعنی کثرت رکھے، بالخصوص اس درود شریف کو بعد عشاء 100 بار یا جتنی بار پڑھ سکے پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما هو اہلو، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى له، اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور، صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد۔ حصول زیارت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس سے بہتر صیغہ نہیں مگر خالص تعظیم شان اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھے۔ اس نیت کو بھی جگہ نہ دے کہ مجھے زیارت عطا ہو، آگے ان کا کرم بے حد و بے انتہا ہے۔ فراق و وصل چے خواہی رضائے دوست طلب، کہ حیف باشد از وغیر او تمنائی، یعنی نزدیکی و دوری سے کیا مطلب، دوست کی خوشنودی طلب کر کہ اس کے علاوہ دوست سے کسی اور شے کی آرزو کرنا قابل افسوس ہے۔ جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمانے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، غیر ضروری گفتگو اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہے۔ میری خواہش ہے کہ صرف آخرت کے فائدے کی باتیں کروں، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔